भारत ایک ہوسٹ کر رہا ہے، سری لنکا میں بھی وہ ہوسٹ ہو رہا ہے T20 ورلڈ کپ. پاکستان نے فیصلہ کیا بیکاز آف بنگلہ دیش ایپیسوڈ کہ بھائی ہم ورلڈ کپ کھیلیں گے لیکن بھارت کے ساتھ ہم میچ نہیں کھیلیں گے. جی اب وہ میں نے آپ ظاہر ہے کہ آپ اس معاملے میں اس دن بھی بہت جذباتی تھے. میں نے کہا یار مجھے تو کرکٹ کا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے فورس کیا تھا کہ آپ سفارتکاری کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں. تو ابھی بھی میں جان کی امان پاتے ہوئے سر میں یہ میری خواہش تھی اور غالباً جائز بنیادوں پہ تھی، پیورلی سفارتکاری کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ہم لوگوں نے وہ جو فیصلہ کیا تھا کہ کالی پٹیاں باندھ کے، کیونکہ اس کے بعد پھر انڈیا پہ بن جاتا کہ اس نے ہم سے کھیلنا ہے یا نہیں. بھئی آلریڈی ICCI نے آپ سے اتنا کمپرومائز تو کر دیا تھا کہ آپ ہم پہنچ جائیں. اب یہ ہے کہ یہ بھڑکا رہے ہیں کیونکہ تل ملا رہے ہیں اس وقت انڈین ٹی وی چینلز. بھئی لاکھوں کروڑوں اربوں کے اس میں تو گئے ہیں نا، ظاہر ہے اس میں ہمارا نقصان بھی ہوگا. اب وہ یہ ہے کہ اب ایسی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ ICC بطور ادارہ یعنی پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کا نہ کوئی یعنی پیونیٹیو ایکشن لے، جس میں یہ ہے کہ ہمیں یہاں تک کہ جی ممبرشپ بھی کینسل کر دے، ہمارے یعنی PSL وغیرہ کے لیے جو NOCs دیے جاتے ہیں وہ کینسل کر دیں، وہ نہ ہو تو براڈ کاسٹرز کو جو نقصان ہونا ہے اس کی ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں میں ڈال دی جائے. تو بہرحال اب فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب فیصلہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے. اس میں لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عین اس وقت جب کہ یہ فیصلے کا اعلان کیا حکومت پاکستان نے کہ جی ہماری ٹیم نہیں جائے گی، اسی وقت زمبابوے میں اتفاق ایسا ہے کہ وہ کوئی انڈر 19 کا کوئی وہ 15 اوور کا کوئی چل رہا ہے انڈر 19 کا. تو بھائی اگر یہ ہے تو وہ بھی تو ICC کے تحت ہی ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس کو کوئی اور کروا رہا ہے. تو وہاں آپ انڈیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں انڈر 19 اور T20 کیوں نہیں کھیل رہے؟ اس کو میرے اچھا باقی تمام کھیلیں گے نا آپ دیکھنا. میں اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں اس جو ICC کا جو کپ وہ میچ ہوتا ہے نا ٹورنامنٹ سر، اس میں پاکستان انڈیا میچ کی آڈینس بہت زیادہ ہوتی ہے، اسٹیٹ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. باقی گیمز ہو رہی ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، باقی لیول پہ بھی کرکٹ ہو رہی ہے، انڈر 19 کی بھی ہو رہی ہے، شاید جونیئر کی بھی میچز ہو رہے ہوں گے. پر جو یہ ہے نا اس میں بہت زیادہ اسٹیکس انوالو ہوتے ہیں، پورا ملک پورا آپ میں سے ہم پاکستان میں شاید انڈر 19 نہیں دیکھتے، تو وہاں ایک پورا کراؤڈ ہوتا ہے، آپ کو پوری مومنٹم مل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہر ایک کا ریئیکشن اس پہ آتا ہے. رہی بات جو آپ نے گفتگو کی نا دوسرا صاحب، ایک ہوتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ ریگولیشن، PCB ہر آرگنائزیشن کا ہوتا ہے، تو ICC کا بھی وہ ہے. اگر میں اس کوڈ آف کنڈکٹ اور ریگولیشن کی بات کروں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایونٹ جو ہوتے ہیں نا ICC کا، جس میں سارے ملک کھیل رہے ہوتے ہیں یا متعدد ملک انڈر دا امبریلا آف ICC کھیل رہے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس ٹیم میں کھیلنا گا یا نہیں کھیلنا گا. وہ پھر کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی اس کو پینلٹی بھگتنی پڑے گی. یو آر ویری رائٹ. لیکن میری نظر میں یہ فیصلہ ایک بہت بلند فیصلہ ہے. دیکھیں اس فیصلے کو آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اب ذرا سمجھے کہ اجارہ داری توڑی گئی ہے. اس وقت ICC کی سربراہی جے شاہ کے پاس ہے، جن کے والد جو ہیں وزیر داخلہ ہیں، امت شاہ، ہوم منسٹری وہاں پہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے پورا ہائی جیک کیا ہوا ہے اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کو. انٹرنیشنل کرکٹ میں کرکٹ کنگ آسٹریلیا یا انگلینڈ نہیں ہے، وہ انڈیا خود ہے، کیونکہ ایک بڑا ملک ہے، 1.5 ارب انسانوں کا ملک ہے، ایک بڑی مارکیٹ ہے، تو ان کا ایک شیئر ضرور ہے ریونیو میں. لیکن آپ اجارہ داری کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ پوری دنیا کی کرکٹ کو کنٹرول کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اب ICC کو مقصد ICC کو نیچے دکھانا نہیں تھا، انڈیا کو بتانا تھا کہ بھائی یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اعتراض بنگلہ دیش کا یہ تھا کہ یار میرے پلیئر کو تھریٹ ملا ہے تو میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا. تو ایز پر ICC ریگولیشن ان کو بنگلہ دیش یا کسی بھی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کرنا بالکل اس طرح جس طرح پاکستان نے کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن ہٹ درمی ہے ہندوستان کی. اب دیکھیں نا اس وقت ہندوستان کے سارے میڈیا میں یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ BCCI نے کیا کیا، جے شاہ، یہ پورا پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے ان کے اوپر. تو ان کے لیے مشکل کھڑی ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہوگا، لیکن اگر اوور آل نقصان دیکھا جائے نصر صاحب تو 300 سے 500 ملین US ڈالرز کے فگر کوٹ ہو رہے ہیں کہ اتنا نقصان ہندوستان کو پورے اس ٹورنامنٹ میں ہو سکتا ہے. ہاں دونوں سائڈوں پہ پاکستان کو بھی ہوگا، اس کو بھی ہوگا. لیکن میرا خیال میں جو فیصلہ پاکستان نے کیا وہ بتایا ہے ہندوستان کو کہ یار یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ میں ڈکٹیٹ کروں گا. ڈکٹیٹرشپ پاکستان نہیں برداشت کرے گا، اور یہ فیصلہ پہلی دفعہ اتنا بلنٹ فیصلہ پاکستان نے کیا. ٹھیک ہے اس کے بڑے نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے، اور میرے خیال میں محسن نقوی صاحب کے پاس ایک پوری لیگل ٹیم نے بیٹھ کے سمجھایا ہوگا کہ اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے. میرا سوال یہاں پہ چھوٹا سا یہ ہے
کہ آئی سی سی خود کیا کر رہا ہے یار. آئی سی سی ایک بچہ ہے, اس کے سامنے فیفا ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کے اپنے کنڈکٹ اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں بھائی. وہاں بھی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. روس اور یوکرین کا میچ ہوتا ہے, اسی طرح اسرائیل اور ایران کا میچ تھا. اسرائیل کے عرب ملکوں نے کہا کہ ہم نہیں کھیلیں گے, تو انہوں نے بھی مسائل کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. بھائی تم گروپ بدل دو نا, ان کی پوزیشن لوکیشن بدل دو کہ وہ اس وینیو پہ نہیں کھیلنا. مجھے صرف ایک بات بتا دو, اب اگر فرض کرو کسی نہ کسی جگاڑ ایسی لگ جائے کہ پاکستان اور انڈیا جی ان کے درمیان ہونا چاہیے فائنل, پھر کیا ہوگا؟ نہیں کھیلے گا پاکستان. بٹ یہ آئی سی سی کو بھی اپنے کنڈکٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو میرے خیال میں, یہ میرا اپنا اوپینین ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, پاکستان کا یہ فیصلہ ہندوستان کے ڈکٹیٹرشپ کو توڑنے کے لیے تھا. نقصان ہوگا ہمارا, لیکن ہندوستان کو یہ بتایا کہ یو آر ناٹ دا ڈکٹیٹر آف انٹرنیشنل کرکٹ.